بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کرہ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا، اور جب بیت اللہ اس جگہ موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج تک کتنی مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی تھی؟ اب کی جو موجودہ تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی، اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل حقائق پر مبنی معلومات آپ جان سکیں گے۔ صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تھی، تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے حالت زاری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو۔ اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ اور اسی کی مثل زمین پر میرا ایک گھر بناؤ۔ اس طرح سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا کام فرشتوں نے کیا تھا۔ فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیج دیا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا، ان کے پاؤں زمین پر تھے، اور ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت آدم خوف خدا کی وجہ سے کشتی کی طرح لرزتے اور کانپتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ، مجھے فرشتوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، تم اپنے فعل کی بدولت ان کی آواز سننے سے محروم ہوئے۔ پھر حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد کرو، جس طرح فرشتوں کو میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ ناظرین محترم، یہ حکم سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے اور بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو اس وقت سے بیت اللہ شریف کا طواف سنت قرار پایا۔ محترم ناظرین، وقت گزرتا گیا اور تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ وہی فرزند ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ شریف چھوڑ آئے تھے، جو اس وقت ایک ٹیلہ کی شکل میں نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا اس کی تعمیل کیجیے۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر گئے جہاں حضرت ہاجرہ نے حضرت جبرائیل کے بتلانے پر جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے بیت اللہ کی جگہ جھاڑو دیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادیں نظر آنے لگیں، اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر انہوں نے پہلی بنیاد پر ہی کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر انہیں دیتے، اور دونوں کی زبان پر یہی دعا رہتی تھی، ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار یہ ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہوئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ کام انتہائی پسند آیا کہ اللہ کے حکم سے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اونچا ہونا ہوتا یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر کی تھی اس کا چھت نہیں تھا اور اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس وقت سفید تھا، اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں یہ کئی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، اس کی فضیلت پہلے سے تھی، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی عظمت و قدر اور زیادہ بڑھ گئی۔ محترم دوستو، چوتھی مرتبہ تعمیر کعبہ کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی کہ جب ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دینی چاہی تو ایک شرارہ غلاف کعبہ پر گر گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ لگ گئی، ہر سمت سے دیواریں پھٹ کر کمزور ہو گئی، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں سیلاب امنڈ آیا، جس سے حفاظت کے لیے اہل مکہ نے حفاظتی بند بھی بنایا ہوا تھا، مگر سیلاب اس قدر زور کا تھا کہ بند بھی ٹوٹ گیا، اور اس سیلاب کا پانی حرم کعبہ میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور دیواریں منہدم ہو گئی۔ اب کعبہ کی تعمیر نئے سرے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش یہ تھا کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لائے گئے نذرانے ڈال دیتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اسی کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ جو کہ ایک اژدہا کی مانند تھا اس کو تعینات کر دیا تھا، جو ہر وقت کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے قریب نہ جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے کہ ہمارے اس اقدام پر اللہ کی رضا بھی شامل ہو چکی ہے۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریشی قبائل نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک گردن پر پتھر رکھ کر دھوتے رہے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچی تو ان میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ تمام قبائل نے ایک دوسرے پر تلواریں سونت لی۔ 4-5 دن اسی جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص نے تجویز پیش کی کہ اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تمام قبائل کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صورتحال دیکھی تو فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو کپڑے کا کنارہ پکڑنے کا کہا۔ جب سب نے اس کپڑے کو اٹھایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ محترم ناظرین، آخری تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور غربی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ سلطان مراد کی تعمیر موجودہ دور تک باقی ہے، اب قریب قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کعبۃ اللہ اور روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔